کوئٹہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. میری ہمشیرہ بولان میڈیکل اسپتال میں داخل ہو گئی. مجھے اطلاع آ گئی کہ آپ کی ہمشیرہ موت و حیات کے کشمکش میں ہیں. اس کی آواز تو میرے خیال میں زیادہ پہنچتی ہے. مجھے اطلاع آ گئی کہ آپ کی ہمشیرہ موت و حیات کے کشمکش میں ہے اور بالکل مرنے کے قریب ہے, آپ جلدی پہنچ جائیں. میں کراچی سے یہاں, وہ حاجی زمان کو بھی پتہ ہوگا, حاجی محمد صدیق کو بھی پتہ ہوگا, اس زمانے میں گاڑی چلتی تھی کوئٹہ کو, اس گاڑی کا نام انہوں نے رکھا تھا پٹھانوں نے گور یا کور. گور یا کور. وہ گاڑیاں اتنی تیز چلتی تھی, یا قبر میں آپ کو پہنچائیں گے یا گھر میں پہنچائیں گے. گور یا کور. میرے جیب میں ربستان صاحب میر نصیر جان 3-4 ہزار روپے کے قسم نہیں اٹھا سکتا, میرے جیب میں کچھ نہیں تھا. جب میں بولان میڈیکل اسپتال پہنچا, رات کو پہنچا, تو میرے جو بہنوئی تھے, بہنوئی نے مجھ سے کہا کہ میرے جیب میں بھی پیسے نہیں ہیں, آپ پیسے لے کر کے آئیں, کم از کم آپ کی بہن کے علاج پر 1.5-2 لاکھ روپے لگ جائیں گے, پیسے لے کر کے آئیں. میں نے کہا یار پیسے میں سے مجھے ملا بھی نہیں, میرے پاس ہے بھی نہیں. بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے کہا کوشش کروں گا کوئٹہ میں ساتھی سے کسی سے قرضہ لے لوں گا. صبح کو میں کتب خانہ رشیدیہ میں چلا گیا, کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا. وہ کتب خانہ رشیدیہ والا وہ بھی میرے شاگرد ہے, عابد صاحب. میں کتاب مطالعہ کر رہا تھا, ایک نئی کتاب دیکھ کر کے ایک بندہ آ کر کے دور سے مجھے ایسے دیکھ رہا ہے, ایسے دور سے دیکھ, پھر ذرا ہٹ گیا, پھر ایسے دور سے پھر چلے گئے, پھر آ گئے. کہنے لگے تاسو مینگل لکھنا ہے, مولانا منظور مینگل نہیں, آپ مولوی منظور مینگل نہیں ہے. میں نے کہا کہ جی ہاں میں منظور مینگل ہوں. اللہ کا بندہ میرے ساتھ چمٹ گیا, چمٹ کر کے میرے پیشانی پہ بوسہ لے رہا, رو رہا ہے. میں نے کہا خیر تو ہے, شکل آپ کی تھوڑی سی میرے ذہن میں ہے, لیکن یہ کہ میں آپ کو پہچانتا نہیں, شکل ہے ذہن میں. کہنے لگا استاد جی آج سے 20-22 سال پہلے میں نے آپ سے شرح جامی پڑھی ہے, ایک کتاب ہے ہمارے شرح جامی پڑھی ہے. میں نے کہا چلو اللہ جزائے خیر دے. مجھے ہاتھ میں پکڑ کر کے اسپیشل گاڑی اس کی کھڑی تھی, کہا استاد جی چلو میرے گھر پہ چلو. اور مزے کی بات بتاؤں, اس کو آپ بھی جانتے ہیں, میر نصیر جان, رحیم کاکڑ سلیم کاکڑ, رحیم کاکڑ کے بھائی تھے سلیم کاکڑ, وہ اس نے مجھ سے, کوئٹہ میں مشہور آدمی ہے کاکڑ حضرات. تو میں نے کہا کہ میں اس وقت نہیں چلتا, میں پریشان ہوں. کہا کس لیے؟ میں نے کہا ہمشیرہ میرے اسپتال میں پتہ نہیں مرے یا بچے, جب تک ان کو صحت اور تندرستی کچھ افاقہ نہیں ہوگا میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. اس نے کہا آپ نے آنا ہے. میں نے کہا بس میں. اس نے اتنا پیسہ میرے ہاتھ میں دے دیا. میں نے کہا پیسہ آپ سے نہیں لیتا, وہ جو ڈاکٹر جو بل دے گا تو پھر آپ سے قرضہ لے لوں گا. اس نے کہا استاد جی یہ لے, استاد جی یہ لے. میں نے کہا نہیں لیتا, جب وہ ڈاکٹر بل دے گا 1.5 لاکھ کا بل دیتا ہے یا 2 لاکھ کا بل دیتا ہے, پھر میں آپ کو بتا دوں گا اور پھر آپ کی دعوت بھی کھاؤں گا. میری بہن کی طبیعت جب صحیح ہو جائے گی پھر. خیر اس کو میں نے منت مانی کی, وہ میرے پیشانی چوم رہا. میں نے کہا نمبر میرا لے لو, جیسے میری ہمشیرہ کی طبیعت صحیح ہوگی میں آپ کی دعوت کھاؤں گا. وہ چلا گیا. ڈاکٹر صاحب نے 1 ہفتے تک علاج کیا. ہفتہ 1.5 ہفتے کے بعد میری ہمشیرہ کی طبیعت صحیح ہو گئی. ڈاکٹروں سے پتہ کیا چوری چھپکے سے کم از کم یہ بل کتنے کا آئے گا. انہوں نے کہا کہ تقریباً 2.25 لاکھ روپے کا خرچہ آ چکا ہے مختلف اتنے دنوں میں. اب میں نے کہا ساتھی کو فون کر دوں. ہم اسپتال میں گئے تو ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب جو پٹھان ہیں, ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب, وہ میرے ہاتھ میں پکڑ کر کے مجھے کہنے لگا آپ مولانا مینگل صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہا یہ آپ کی بہن ہے؟ میں نے کہا میں گستاخی کروں آپ مجھے انکار تو نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں. کہا وعدہ کرو میرے ساتھ. میں نے کہا نہیں. حیران ہو گیا یہ کیا کہہ رہا ہے. کہتے میں آپ کو جانتا ہوں آپ مجھے نہیں جانتے, آپ انکار تو نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں. کہا قسم اٹھاؤ. حیران ہو گیا یہ پٹھان مجھے کیوں قسم دے رہا ہے. وہ کہنے لگا قسم اٹھاؤ کہ آپ انکار نہیں کریں گے تو میں کچھ گستاخی کر لیتا ہوں. میں نے کہا کہ بولو. کہنے لگے یہ تیری بہن نہیں ہے, یہ میری بھی بہن ہے, اس کا جتنا خرچہ ہے وہ سارا میرے ذمہ ہے. کننا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام. حضرت عمر فرماتے کہ ہم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے تھے, کھڑے ہو کر کے اونٹوں کی طرح پیشاب کرنے والے تھے.
ہم ذلیل اور کمزور تھے. فقد اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کے ذریعے سے. یہ طلبہ آج خدا جانے آپ کو اس کا علم نہ. میں آج صبح فجر کو نماز میں پہنچا تو چوکیداروں نے مجھے بتایا کہ رات کو ایک دورے والے طالب علم کو جن آ گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا، فریاد کرنے لگے. تو یہاں اگر کسی کو جنات پکڑتے ہیں تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ میرا نام بتا دو، وہ چھوڑ دیتے، لیکن بشرطے کا مجھ سے اجازت لے لے. آپ اگر آپ کے کسی کو جن آئے گا، آپ کہیں گے کہ مولوی منظور کہہ رہا ہے چھوڑ دو، وہ کہے گا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مولوی منظور نے نہیں کہا. تو اسی رات کو آج وہ آ گیا، کسی کو جن آ گیا، چھوڑ نہیں رہے تھے. چوکیدار نے جا کر کے اس سے کہا، اس نے کہا استاد جی کہہ رہا ہے چھوڑو، بس وہ ہٹ گیا، ٹھیک ہو گیا. آپ آیا کریں. میں نے کئی دفعہ رینجر کے بڑے بڑے افسروں سے بھی کہا، پولیس والے اس وقت ذمہ داران موجود ہیں، ان سے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مولوی آپ کو کسی مدرسے میں داخل ہونے سے منع کر دے. میں آپ کو منع نہیں کرتا، 24 گھنٹے جب بھی آؤ. اور پھر ایسوں کو بھی دیکھو، کچھ نابینا ہے، کچھ نابینا ہے، ایسے ایسے جھوم جھوم کر کے جب قرآن پڑھتے ہیں، ان کو بھی دیکھ لو. ایک بچے نے یہاں کراچی میں مقابلہ ہوا تو ایک بچہ، اللہ اللہ، یتیم سا بچہ تھا. میں تو چونکہ اوپر کلاسوں میں پڑھاتا ہوں، مجھے اساتذہ نے بتا دیا کہ یہ یتیم بچہ، اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. میں نے کہا یار اس کو بلاؤ. جب وہ یتیم آ گیا، ادھر مولانا ناظم صاحب آپ کو معلوم ہوگا، ادھر کچھ ریت وغیرہ، یہاں ریت کے ڈھیر تھی. اس ریت کے اوپر میں نے اس بچے کو بلا کر کے میں نے کہا کہ آپ نے تو ہمارا نام روشن کر دیا، قرآن سناؤ. میر نصیر جان اس نے جو تلاوت کی، میرا رب جانتا ہے، سوائے رونے کے میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. ربا بھیک میں مانگتا ہوں، مدرسے میں چلاتا ہوں، مدرسے کی ذمہ داری مجھ پر ہے، لیکن میرے بیٹوں میں وہ چیز نہیں. آج مولانا تقی صاحب کے بیٹوں میں وہ صلاحیت نہیں، آج عبدالرزاق اسکندر کے بیٹوں میں وہ صلاحیت نہیں، آج طارق جمیل کے بیٹوں میں وہ صلاحیت نہیں جو یتیم بچے جس طرح ان میں صلاحیت. یہ آسمان سے یہ نعمتیں جو بٹتی ہے، یہ نعمتیں جو تقسیم ہوتی ہے، یہ آسمان سے تقسیم ہوتی ہے. اس لیے گزارش باقی ہے کہ ربستان صاحب اور آفتاب جہانگیر صاحب، آپ سے بھی میری گزارش ہوگی، مدارس آپ کے اپنے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو یہ بتا دو، آپ کے شانہ بشانہ، پاک فوج کے شانہ بشانہ، خدا کی قسم یہ ملک ہے، ہم ہیں، یہ ملک ہے، ہمارے ادارے ہیں، یہ ملک ہے، مولوی منظور کی تقریریں ہیں، یہ ملک ہے، مولوی منظور کا تشخص ہے، یہ ملک ہے، ہماری عزتیں محفوظ ہیں، یہ ملک ہے تو ہماری سرحدیں بھی محفوظ ہیں. یہ ملک ہے، میں مسجد کی بنیاد بھی رکھ سکتا ہوں، یہ ملک ہے، میں مدرسے کی بنیاد بھی رکھ سکتا ہوں. یہ ملک ہے، اس ملک میں پھر یہ کہ ہم جو کچھ قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، تفسیر پڑھائیں، فقہ پڑھائیں، اصول فقہ پڑھائیں، ہم پڑھائیں گے. لیکن انڈیا کی تاریخ بھی میرے سامنے ہے، دوسرے ممالک کے، میں سعودیہ بھی جاتا ہوں، دبئی، قطر بھی جاتا ہوں، وہاں یہ آزادی نہیں. لیکن یہاں شکر ہے آزادی. لیکن اہل اقتدار سے میری گزارش ہے کہ آپ کو اللہ اور آزادی دے دے، میرے ملک کو اور آزادی دے، مسلمانوں کو اور آزادی دے. لیکن کس بدبخت نے آپ کو بتایا ہے کہ ملا تمہارے آزادی کے سامنے رکاوٹ ہے، اور ملا تمہارے اقتدار کے سامنے رکاوٹ ہے، ملا تمہارے ترقی کے سامنے رکاوٹ ہے، ملا تمہارے نیک نامی کے ساتھ رکاوٹ ہے. نہ، آپ نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا، ابھی سعودیہ میں عالمی مقابلہ ہوا، پوری دنیا کے لوگ جمع ہو گئے. حافظ حضرات، امام حرم جو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھاتا ہے، عبد الرحمن السدیس، سعود شریم اور مہر صاحب، فلانا صاحب، حذیفی صاحب، سبیتی صاحب، بدر صاحب، بدیر صاحب، یہ سارے حرم کے امام ہیں. لیکن ایک معصوم پٹھان بچے نے جو سوات کا تھا، اس بچے نے پوری دنیا کے حافظوں کا، قاریوں کا مقابلہ ہوا، لیکن اس پٹھان نے، اس یتیم بچے نے پوری دنیا کو ہرا کر کے چھوڑ دیا. ہم نے تو آپ کی نیک نامی کی ہے، ہم نے تو آپ کو بدنام نہیں کیا ہے. میں اپنے عزیز کو بتا دینا چاہ رہا ہوں، نصیر جان کے شاید علم میں ہو یا نہ ہو، اور ربستان کے علم میں ہو یا نہ ہو، میں نے آپ سے عرض کیا مجھے بھی پیسے کی ضرورت ہے. مجھے جب سپریم کورٹ کے آفر آ جاتا ہے کہ جی آپ کو، میرے دوست بیٹھا ہوا قاری نصیر الدین پیر طریقہ، اس سے بھی پتہ کرو، ان سے بھی میں نے مشورہ کیا. میں نے کہا لعنت بھیجتا ہوں اس پر، یہ جو بلبل میرے سامنے بیٹھے ہوئے جنت والے، مجھے ادھر جا کر کے کرنا کیا ہے؟ سپریم کورٹ کی جج بنوں گا اس کے لیے نا.
اس کا گزارا کرنا ہے. یہ تو ہم اتنے ریبستان کھلاتا ہے، نصیر جان کھلاتا ہے، حاجی عبدالرزاق بیلی صاحب، عبدالرازق صاحب، جس پہ بس 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑائی میں. میں جا کر کے جج بنوں گا؟ میرا دماغ خراب ہے کہ جو لوگ میرے جوتوں پر لڑتے ہیں، جو لوگ میرے پگڑی پر، میل کچیل والی پگڑی پہ لڑتے ہیں، جب میں آ جاتا ہوں تو سورج ان کے ہاں طلوع ہو جاتا ہے. میرے جیسے کالا کلوٹا جو رنگ سے محروم ہے، رنگ مگورا خوندے ہو گورا. پٹھان لوگ کہتے کہ رنگ مگورا خوندے ہو گورا. یہ رنگ منگ نہیں چلتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. خدا تمہاری پراپرٹی جائیداد کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے ان منصبوں کو بھی نہیں دیکھتا. میرا رب دیکھتا ہے تمہاری نیتوں کو، تمہارے اعمال صالحہ کو دیکھ لیتا ہے. کوئی چیز تو ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھا کہیں آپ کا دل پھٹ نہ جائے، اس لیے میں بھی آج کنٹرول کر رہا ہوں. ورنہ مجھے کتنا افسوس ہے، ان کو کتنا افسوس ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ استاد کی آخری زیارت ہے، مجھے بھی پتہ ہے میرے پیاروں کی آخری زیارت ہے. ان کو بھی پتہ ہے قسمت استاد سے کب ملاقات ہوگی. مجھے بھی پتہ ہے کہ ہے قسمت یہ نورانی چہرے مجھے کب آ جائیں. یہ سب آپ کا فیض ہے، میری ایک محنت ہے. میں آپ کا مزدور ہوں جو مدرسے کے معاونین آئے. میں معاونین کو اور جتنے آنے والے لوگ ہیں آپ کا شکر گزار ہوں.